کسی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، ورنہ اگر اسے عزت سے دیکھا جائے تو وہی شے اپنے اندر ایک جہان رکھتی ہے۔ وہ اپنے دل ہی دل میں خود کو کلزم ساز سمجھتا ہے، بلکہ کلزم نواز سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے دم سے کائنات کی زندگی ہے۔ ہر شے کی زندگی پانی سے ہے اور پانی کی اساس قطرہ ہے۔ یہ قطرے کا تصور ہے اپنے بارے میں۔ اس طرح کلزم خود کو قطروں کا خالق و مالک سمجھتا ہے۔ وہ چاہے تو قطروں کو جدائی کے سفر پر روانہ کر دے اور چاہے تو انہیں وصال کی عطا کے لیے روبرو حاضر کر لے۔ بہرحال یہ قطرے اور کلزم کا کھیل ہے۔ اصل اور اول کون ہے؟ وہ جسے موت نہیں آتی، وہ جسے تبدیلیاں تبدیل نہیں کر سکتی، وہ جسے ہمیشہ ہمیشہ سے قیام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ جسے قابو کرنا، بس میں کرنا، اختیار میں لانا، مسخر کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ کلزم اپنی تنہائیوں اور مستیوں میں حی و قیوم ہے، لیکن قطرہ اپنی تنہا ذات میں بقا حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ کلزم کی پناہ میں ہے تو ہے، ورنہ اس کا ہونا ہی نہیں ہو سکتا۔ کلزم آشنا نہ ہو تو قطرہ مرگ آشنا کر دیا جاتا ہے۔ قطرے کی تنہائی اس کی موت ہے، کلزم سے دوری اس کی فنا ہے۔ کلزم اس کی زندگی کا ماخذ ہے اور ماخذ سے کٹ کر زندگی زندہ نہیں رہ سکتی۔ قطرہ ہزار شبنم بنے، ہزار آنسو بنے، اشک ندامت ہو کے نوک خار پر رقص کرنے والا قطرہ اپنے منفرد وجود میں موجود نہیں رہ سکتا۔ سورج کی چشم عنایت سے پہلے ہی شبنم فنا ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ وجود ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ یہ کلزم کا فیض ہے۔ وہ فراق عطا کرے تو قطرہ فراق کی آگ میں سلگتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر وہ وصال عنایت فرمائے تو بھی قطرہ اپنی ذات سے نکل کر ذات محبوب میں گم ہو جاتا ہے۔ گم ہو جانا تو قطرے کا مقدر ہے ہی صحیح، کیوں نہ وہ منزل اور راستے میں گم ہو۔ بے راہ راستوں میں گم ہونے والے دونوں جہاں میں خسارہ پا گئے۔ خسارہ کیا ہے، نفع کیا ہے، یہ بہت لمبی بات ہے۔ چند روز زندگی میں یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ اصل کیا ہے، سود کیا ہے، نفع کیا ہے، ضر کیا ہے یعنی نقصان کیا ہے، ہونا کیا ہے، نہ ہونا کیا ہے، اور کیا ہونا نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہم واقعہ ہم ہیں؟ ہم کب سے ہیں، کب تک ہیں اور کیوں ہیں؟ کیا قطرہ فنا سے ڈر کے بھاگ رہا ہے یا یہ فنا کے تعاقب میں بھاگ رہا ہے؟ وہ جو فانی ہوئے ان کو نکال کر باقی کی ہستی کیا ہے، اور وہ جو باقی سے واصل ہوئے ان کے بغیر کیا باقی کا وجود نہیں رہتا؟ سب کچھ سب کے بغیر رہ سکتا ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کی تلاش میں سفر کے دوران انسان کو نئے سوالات سے آشنائی ہوتی ہے، اور پھر نئے جوابات کے حصول کا سفر ایک اور حقیقت سے آشنا کراتا ہے۔ محدود زندگی میں لامحدود گوشوں کی دریافت ایک عجیب حال ہے۔ اتنی وسیع و عریض، جمیل و عظیم، ظاہری اور باطنی کائنات کا حسین اوراق کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے لیے اتنے مختصر ایام کیا کیا جائے۔ نظر محدود ہے اور نظارے لامحدود۔ صاحبان فکر و نظر آتے ہیں اور بیان کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کائنات جوں کی توں رہتی ہے، اس کے ایک گوشے کے کسی ایک حصے کا بھی بیان مکمل نہیں ہو سکتا، اور ابھی نہ جانے کیا کیا ہے۔ لکھنے والا اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں تو بھی بیان نہیں کر سکتے اس کی شان اور تسبیح جو اصل کائنات ہے، مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے۔
یہ بیان ممکن ہی نہیں، حسن بیان عطا ہو جائے تو بھی حق بیان ممکن نہیں۔ قطرہ اپنے اندر کلزم کا جلوہ دیکھے یا کلزم کے اندر جا کر اپنا جلوہ دیکھے، حقیقت حال کو بیان نہیں کر سکتا۔ قطرہ قطرہ کلزم ہو بھی جائے تو بھی کلزم بیان میں نہ آئے گا۔ ہزار مضامین لکھو، بات بیان ہو ہی نہیں پا رہی۔ ہزار لائبریریاں، علم کے چراغ، اخباروں کے کالم، مبلغین کی خیال آرائیاں، مشائخ کرام کی طریقے اور طور طریقے، سیاستدانوں کی تقریریں اور تحریریں اور کوششیں اور نہ جانے کیا کیا، اور پھر حکمرانوں کے احکامات، بس حکم ہی حکم۔ یہ سب کوشش ہے حقیقت آشنائی انداز، اور پھر حقیقت بیان سے باہر، ہمیشہ ہی بیان سے باہر۔ وسعت بیان مل بھی جائے تو بھی بیان وسعت ممکن نہیں، بس آج کے انسان کی ہے۔ کائنات انسان کی دسترس میں ابھی آنا چاہتی ہے، اور انسان کائنات کی گرفت میں آ بھی چکا ہے۔ قطرہ کلزم کے روبرو ہی نہیں، دو بدو بھی ہے، اور نتیجہ کیا ہوگا سوائے اس کے کہ قطرہ قطرہ نہ رہے گا۔ قطرے پر لازم ہے کہ وہ اپنی ہستی کے محسن و محض پر نظر رکھے، وہ اپنے محبوب محسن اور غم گسار مالک سے رابطہ کرے، وہ کائنات اور کائنات کے خالق کو سمجھے، وہ اپنے اصل اور اپنے محبوب کلزم کی لگن میں رہے، یہی اس کی ہستی کی اساس ہے۔ اگر جز ہی خود شناس ہو جائے تو اسے کل شناس بننے میں دیر نہیں لگتی ہے کہ دقت تو صرف اس بات کہ انسان خود شناسی سے گریزاں رہتا ہے، وہ کائنات آشنائی کے سفر پر روانہ رہتا ہے، خود سے نا آشنا، خود سے جدا، خود سے بیگانہ، اپنے آپ میں اجنبی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علوم کی بہتاب میں بھی جہالت کی کار فرمائی قائم رہتی ہے۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ پہچانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں۔ ہم کو کس نے اس جہان اجنبی میں نامعلوم مسافتوں پر روانہ کر رکھا ہے، اور پھر ہمیں عین سفر کے دوران اور سفر کے درمیان واپس بلا لیا جاتا ہے۔ اگر جانا تو آنا کیا تھا؟ یہی عجب بات ہے کہ فانی ہی باقی کا آئینہ ہے۔ کرنیں نہ ہوں تو سورج کا جلوہ کیا؟ قدیم کا ذکر صرف حادث ہی کی زبان سے سنا گیا۔ انسان فانی ہے لیکن وہ باقی کی دھن میں ہے، اللہ باقی ہے لیکن وہ فانی ہی کو تخلیق فرماتا ہے، اسے فانی سے محبت کرتا ہے، اسی کے خیال میں رہتا ہے۔ خالق اور مخلوق دونوں ایک دوسرے کے خیال میں رہتے ہیں۔ عقل کا حجاب اٹھ جائے تو جلوہ کچھ اور ہی ہے۔ باقی کی محبت فانی کیسے ہو سکتی ہے؟ باقی کا محبوب باقی ہی ہوگا۔ بہرحال کلزم کے جلوے قطروں کے جلوے ہیں، نقش و نگار کی کثرت دراصل وحدت ہی کے جلوے ہیں۔ خیال ایک وسیع کلزم ہے، صاحب خیال کی تخلیقات قطروں کی طرح ہے۔ قطرہ قطرہ تقسیم ہونے کے بعد بھی کلزم تو کلزم ہی رہتا ہے، اس کی وسیحتوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ خیال بیان ہو کر بھی بیان نہیں ہوتا۔ سمندر سے 10 دریا نکال لیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہے، اگر اس میں 10 دریا شامل کر دیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہی رہتا ہے۔ یہ صرف احساس کی بات ہے، تسلیم کی بات ہے، ورنہ کہاں قطرہ اور کہاں کلزم۔ قطرے کا وجود عطائے کلزم ہے، اور کلزم کا وجود ماورائے قطرہ ہے۔ منصف اپنے مضامین کو اپنی تخلیق سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود ہی اپنی تصنیف کا خالق ہے۔ دراصل خیال کا خالق وہی ہے جو انسان کا خالق ہے۔ خیال جب چاہے جہاں سے چاہے نمودار ہو جائے، جس زبان سے چاہے بیان ہو جائے۔ جس خالق خیال کا مانتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ چاہے تو صحرا سے چشمہ پھوٹے، وہ چاہے تو بنجر سیراب
ہو جائے، وہ چاہے تو تاریکی جگمگانے لگے، وہ چاہے تو انسان کو بیان کی دولت عطا ہو جائے، وہ چاہے تو مسیح مغفرت بدل جائے، وہ چاہے تو سرنگوں سرفراز ہو جائیں، وہ چاہے تو یہ کتاب اسی کے نام کر دی جائے۔ قطرہ اپنی ہستی کی بے مائگی کے علاوہ کلزم